اسرائیل کا قومی ترانہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کی ہوا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ایسے دوسرے جو ہے سوشل سائٹس کے ذریعے سے، کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں اور یہ دہشت پھیلاتے ہیں. حالانکہ سلام تو سلامتی سے بنا ہے، جس کا مطلب ہی امن اور سکون اور پیس ہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا کی واحد سٹیٹ اسرائیل ہے جس کے قومی ترانے کے اندر سب کچھ دہشت گردی والا رکھا گیا، اور اس کے باوجود وہ امن کے علم بردار ہیں اور پوری دنیا میں مظلوم بنے ہوئے ہیں. تو ان کے قومی ترانے کا چونکہ وہ ہبرو اور انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا صرف ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور خود اندازہ لگائیے کہ دنیا کی دہشت گرد سٹیٹ اور کون سا ملک جو ہے پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے اور معصوم فلسطینیوں کے خون کو جو بہایا جا رہا ہے. تو پہلا کلمہ یہ کہ جب تک دل میں یہودی روح ہے اور یہ تمنا کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھتا ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر جب تک یہودی روح ہے، ہم مشرق کی طرف نکلیں گے، ہم مشرق کی طرف بڑھیں گے. اور ہماری امید ابھی پوری نہیں ہوئی. وہ امید کب پوری ہوگی؟ جب یہ گریٹر اسرائیل کا قیام عملی طور پہ وجود میں آئے گا، اور یہ داؤد علیہ السلام والی وہ سٹیٹ جہاں تک ان کی حکومت تھی کہ وہ نیل اور فرات کی اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر بھی جو دو لائنیں ہیں، یہ نیل اور فرات کی نشانی کی، ان کے درمیان کا حصہ ہمارا، اور درمیان میں انہوں نے وہ ستارہ داؤدی کو بنایا، 5 جو ہے وہ تکونوں والا، ڈیوڈ سٹار اسے کہتے ہیں، کہ یہ نیل اور فرات کے اندر کا علاقہ یہ یہود کا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور مملکت تھی. جو ہماری ابھی امید پوری نہیں، وہ کب ہوگی؟ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا، اور یہ جس کے اندر سعودی عرب کا علاقہ، مصر کا علاقہ، فلسطین کا، شام کا علاقہ اور اردن کا علاقہ، یہ کافی سارے علاقے کر کے جو ہے وہ حکومت کو قائم کریں گے. اپنی زمین پر 1000 سال کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں. 1000 سال سے ہم اسی تمنا کے اندر جی رہے ہیں کہ ہم پھر گریٹر اسرائیل کو بنائیں گے. اپنے خوابوں کی دنیا یروشلم، جسے عربی میں القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں، یروشلم عبرانی میں کہتے ہیں، یہودیوں کی زبان میں کہتے ہیں. اور ہمارے دشمن یہ سن کر ٹھٹر جائیں، ڈر جائیں، ہمارا خوف اتنا ہو بنی اسرائیل کا، قوم یہود کا، کہ مصر اور کنعان کے سب لوگ لڑکھڑا جائیں ہماری ہیبت سے، ہماری قوت سے، ہمارے دبدبے سے، ہمارے خوف سے. وہ سارے لوگ لڑکھڑا جائیں، اور یبلون یعنی بغداد کے لوگ ٹھٹر جائیں، کانپنے لگ جائیں کہ یہود آ گئے، بنی اسرائیل والے آ گئے. اور آج تقریباً وہ یہی کام کر رہے ہیں، اپنے اسلحے کے زور پر، اپنی مادی قوت کے زور پر مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں. مسلمان سہمے ہوئے ہیں، اور ان کے آسمانوں پر ہمارا خوف اور ہماری دہشت چھائی رہے، ان کے اوپر ہماری ہیبت طاری رہے، ایک وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے طاری رہے. اور جب ہم اپنے نیزے ان کی چھاتیوں میں گاڑیں گے، جنہوں نے ہماری زمین جو ہے وہ فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یا ہمارے اسرائیلی ملک کے اوپر قبضہ کیا، ہم اپنے نیزے ان کی چھاتیوں میں گاڑیں گے، اور ہم ان کا خون بہتے ہوئے اور ان کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھیں گے. یہ ہے ان کا نیشنل اینتھم جو اپنے ہر بچے کو پڑھاتے ہیں. اور تب جب ہم ان کے سروں کو کٹا ہوا دیکھیں گے، ان کے خونوں کو بہتا ہوا دیکھیں گے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے تب جا کے بنیں گے. یعنی جب دوسری ساری انسانیت کا خون بہائیں گے، قتل کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، معصوموں کی جانوں کو جو ہے وہ ضائع کریں گے، معصوم دودھ پیتے بچوں کو ماریں گے، تب ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے. مطلب کیا ہے کہ ان کا تو نظریہ مذہبی طور پہ ہے ہی یہ کہ ہم دوسروں کو کاٹیں اور ہم سب سے اعلیٰ رہیں. تو اندازہ لگائیے یہ ان کا قومی ترانہ ہے. اور ابھی تک دہشت گرد کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں، کوئی اور ملک ہے جو ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ معصوم اور انوسنٹ لوگ ہیں جن کا نظریہ قتل و غارت والا ہے. اللہ ہمیں یہود اور دیگر فتنوں سے محفوظ فرمائے.